الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کی مغفرت کے لیے طرح طرح کے مواقع عطا فرمائے ہیں، اور اللہ تعالی ہم کو اتنے مواقع عنایت فرماتا ہے کہ بسا اوقات جو چیزیں آدمی سال بھر میں نہیں کر پاتا وہ ایک دن میں حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے ایک کاروباری شخص ہے، وہ دکان تو سالوں بھر کھولتا ہے لیکن انتظار وہ سیزن کا کرتا ہے۔ دکان اس کی سال بھر کھلتی ہے لیکن اس کا جو نفع اور ٹارگٹ والا جو نفع ہوتا ہے وہ اس کا سیزن ہوتا ہے کہ بھائی سیزن آئے گا تو سیزن میں کما لیں گے، اور جو آؤٹ آف سیزن ہے اس کے اندر صرف خرچے نکل جائیں تو بھی غنیمت ہے۔ ہر شخص ہے، کاروباری شخص ہے، انتظار کرتا ہے کہ بھائی شادی کا موسم آئے، جس کی دکانیں ہیں کھجور کی وہ سمجھتا ہے رمضان کا موسم آئے۔ تو جس طرح سے کاروباری شخص اپنے سیزن کا انتظار کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالی بھی ہمیں سیزن عطا فرماتے ہیں کہ تم اپنی مغفرت کروا لو، تم اپنی مغفرت کروا لو، اپنے گناہوں کو بخشوا لو، اور جو گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ کر لو۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری جو کرتے تھے وہ رجب سے شروع کر دیتے تھے۔ کب سے شروع کرتے تھے؟ رجب سے۔ رجب کون سا مہینہ ہے؟ رجب ہے، شعبان ہے اور پھر رمضان ہے۔ اندازہ کیجئے کہ آپ رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے سے کرتے تھے، اور کیا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ فرماتے تھے کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت کے پیش نظر اس کی تیاری رجب سے شروع کرتے تھے، اور جب شعبان آتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ پورے سال میں کسی مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے جتنا روزہ آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ کسی مہینے میں نفلی روزے اتنے نہیں رکھتے تھے جتنا کہ آپ شعبان میں رکھتے تھے، اور عبادت کی کثرت بھی شعبان میں بہت زیادہ ہو جاتی تھی۔ اسی لیے شعبان کا جو مہینہ ہے وہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں اپنی مغفرت کے دہانے کھول دیتے ہیں، مغفرت کے دہانے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالی رمضان میں اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے شعبان کو اس کی حیثیت سے زیادہ اس کے اندر آدمی عبادت کرے۔ آج جو رات آنے والی ہے، اس تعلق سے لوگوں میں بہت زیادہ شکوک اور شبہات پائے جاتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ سمجھنی ہے کہ اس شب کی فضیلت ہے یا نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ سمجھنی ہے کہ علماء کا اور اکابر کا اور صحابہ کا اور تابعین کا اس رات میں کیا عمل رہا ہے۔
تیسری چیز یہ سمجھنی ہے کہ اس میں عبادت کیا کرنا ہے، اور چوتھی چیز یہ سمجھنی ہے کہ اس کا روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں سمجھنی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اس رات کی فضیلت ہے یا نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں، مفتی تقی عثمانی مدد اللہ العالی نے لکھا ہے کہ اس رات کی فضیلت 10 صحابہ سے مروی ہے۔ کتنے سے مروی ہے؟ 10 صحابہ سے۔ فضیلت کا کیا مطلب؟ فضیلت کا یہ مطلب ہے کہ یہ رات اہم ہے اور راتوں کے مقابلے میں، یہ رات اہم ہے اور راتوں کے مقابلے میں، اگرچہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جو اس میں ضعیف ہیں، لیکن ضعیف ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قابل عمل نہیں ہے۔ ایک موٹی سی بات ہے، ایک شخص آپ کو ایک بات آ کر بیان کرے اور کہے کہ بھائی فلاں چیز ہو گئی، فلاں حادثہ ہو گیا مثلا، ایک شخص نے بتایا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی بات پر اتنا اعتماد نہ ہو، لیکن پھر دوسرا شخص آتا ہے اور سیم بات کہتا ہے، تیسرا شخص آتا ہے اور سیم بات کہتا ہے، تاکہ 10 شخص آتے ہیں اور سیم چیز کی گواہی دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ فلاں چیز ہوئی ہے۔ تو پہلی شخص پر اعتماد کم تھا، لیکن 10 لوگوں کے بعد آپ کا اعتماد بڑھے گا یا گھٹے گا؟ فطری بات ہے گھٹ جائے گا۔ تو اگر ایک کمزور حدیث ہے اور 10 صحابی اس چیز کو روایت کرتے ہیں تو وہ حدیث کمزور ہوئی یا مضبوط ہوئی؟ مضبوط ہوئی۔ وہ حدیث کیا ہو گئی؟ مضبوط ہو گئی۔ اور جب مضبوط حدیث ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے پہلی چیز یہ کنفیوژن دور ہو جائے کہ ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، اور ضعیف حدیث کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوگا، ہے نا؟ تھوڑی علمی بات ہے لیکن اس کو سمجھ لیجئے کہ ضعیف حدیث کس وجہ سے ہوتی ہے۔ ضعیف حدیث بیچ میں جو لوگ پہنچانے والے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، حدیث ضعیف نہیں ہوتی بیسیکلی۔ کیا نہیں ہوتی؟ بھائی ایک چیز ایک جگہ حادثہ ہوا وہ تو ہوا ہی، پہنچانے والے کے درمیان شبہ ہوا نا آپ کو۔ اس لیے ضعیف حدیث فضائل کے باب میں قابل عمل ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اکابر کا کیا طریقہ رہا ہے شروع زمانے سے، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، اور اس کے بعد جو اکابرین گزرے ہیں، سب نے اس رات کی فضیلت کو تسلیم کیا ہے، سب نے اس رات کی فضیلت کو تسلیم کیا ہے اور اس میں اپنے اپنے طریقے سے عبادت کی ہے، اپنے اپنے طریقے سے عبادت کی ہے۔ تو جب اتنے بڑے بڑے اکابر اور اتنے بڑے بڑے علماء اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس کو غلط کہنا یہ غلط ہے، اس کو غلط کہنا غلط ہے۔ ایک قاعدہ بہت اہم ہے، کس کا؟ شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ ایک ایسی چیز جس پر عمل کرنے والے یا جس کو بیان کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ اگر ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو جائے تو وہ اجماع ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اجماع۔ اجماع کا کیا مطلب؟ کہ اس کے بیان کرنے والے اتنے لوگ ہیں کہ ان کو سب کو آپ جھوٹا کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے اس رات کا عمل ثابت ہے۔ اب آئیے تیسری چیز پر کہ عمل کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اس رات کا عمل کیا ہے؟ اس رات کا عمل جو اللہ توفیق دے نیکی کی وہ کرنا ہے۔ بہت اہم جملہ کہا میں نے، کیا کہا؟ جو اللہ توفیق دے نیکی کی وہ کرنا ہے۔ کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے، کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے اور کسی خاص طریقے سے منقول نہیں ہے۔ مثلا بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی 4 رکعتیں پڑھنی ہے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور دوسری میں یہ پڑھنی ہے اور اتنی لمبی پڑھنی ہے، پھر اتنی مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر اتنی مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت میں یہ پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، پھر یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی عبادت منقول نہیں ہے کہ متعین عبادت ہو کہ اس کے اندر یہ پڑھا جائے، یہ پڑھا جائے اور 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے یا 40 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے، نہیں۔ جو اللہ توفیق دے نیکی کی وہ کرے۔ کیا کیا کرے؟ مثلا اللہ توفیق دے تو آپ نوافل پڑھیے اپنے اعتبار سے، جو روزمرہ آپ نوافل پڑھتے ہیں۔ اللہ توفیق دے تو تلاوت کیجئے۔ کیا کریں؟ تلاوت کیجئے۔ اللہ توفیق دے تو اللہ کا ذکر کیجئے۔ اللہ توفیق دے تو تسبیح بیان کیجئے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ توفیق دے تو خیر خواہی کیجئے۔ کیا کیجئے؟
خیر خواہی کیجئے، کسی کو دین کی بات بتا دیجئے۔ نیکی کا عمل مخصوص نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھیں گے تو ہی نیکی، جو بھی نیک عمل اللہ توفیق دے وہ کرے، لیکن ہاں اس رات کو کھیل کود نہ بنائیں۔ کیا نہ کریں؟ اس رات کو کھیل کود نہ بنائیں، بلکہ عمل کریں۔ کیا کرنا ہے؟ اس میں عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے اور اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے نا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہر شخص کی مغفرت فرماتا ہے، صرف 4 شخص ایسے ہیں جس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک کافر کی نہیں ہوتی، ایک کس کی نہیں ہوتی؟ مشرک کی نہیں ہوتی، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور ایک اہم شخص وہ کہ جس کے دل میں کینہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ کینہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک دوسرے کے خلاف بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو۔ فلاں شخص سے کیوں بات نہیں کرتے بھائی، اس سے دشمنی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ کس کی؟ والدین کی نافرمانی کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں فرماتے، اور رشتے کو توڑنے والے کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 4 لوگ، کہ کسی کے خلاف کینہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے، اس کے والدین کی نافرمانی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اور رشتے کو توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ عجیب بات ہے ہاں، رشتے کو توڑنا اور جوڑنا کتنا اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتے کو قطع کرے، رشتے کو توڑے، رشتے کو قطع کرے اور توڑے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے، ہم عمر بڑھانے کے لیے طرح طرح کی کیا کرتے ہیں؟ تگ و دو کرتے ہیں، دوائیاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، وہ رشتہ داروں کے سے تعلق کو جوڑے۔ کیا کریں؟ رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑے۔ تو اس رات میں کیا کرنا ہے؟ اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات بھی کرنی ہے، اگر کوئی ان کے حق میں گستاخی ہوئی ہے تو معافی بھی مانگنی ہے، اور اللہ جتنی توفیق دے، چاہے تلاوت قرآن کی ہو، نماز کی ہو، استغفار کی ہو، تسبیح کی ہو، دعائیں ہو، جتنا ہو اتنا مانگے، لیکن اس رات میں زیادہ کھیل کود نہیں۔ زیادہ کیا؟ بالکل کھیل کود تو ہمیشہ ہی منع ہے، لہو و لعب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور آدمی کیا کرے؟ اگر عبادت نہیں کر سکتا ہو تو آرام کرے۔ کیا کرے؟ آرام کرے۔ اگر آپ نے عشاء پڑھی اور فجر میں اٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پوری رات کا ثواب دے گا۔ کیا دے گا؟ پوری رات کا ثواب دے گا۔ تیسری چیز کیا تھی کہ اس کے روزے کا کیا مسئلہ ہے؟ روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک روایت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو اگلا دن ہے اس دن روزہ رکھا جائے، لیکن علماء نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے اس ضعیف حدیث کی بنیاد پر اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو اس کو ملامت نہیں کی جائے گی۔ جس کو اللہ توفیق دے رکھے، جس کو توفیق نہ ملے وہ نہ رکھے، لیکن کسی کو ملامت نہیں کی جائے گی کہ فلاں شخص نے روزہ رکھا یا روزہ نہیں رکھا۔ ایک آخر بات یہ ہے کہ اس رات میں قبرستان جانا کیسا ہے؟ اس رات میں قبرستان جانا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک بار جنت البقیع اس رات میں تشریف لے گئے ہیں، ایک رات۔ اس کا مطلب یہ ہے، مناطق عثمانی صاحب نے لکھا کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی میں ایک رات ایک بار بھی اگر چلا جاتا ہے تو وہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شعبان اور 15 شعبان کو آدمی کہاں جائے؟ قبرستان جائے اور پھر جا کے وہاں خرافات کرے۔ اس لیے جو چیز جہاں ثابت ہے، جیسی ثابت ہے اس پر عمل کیا جائے، خوب عبادت کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، توبہ کرے، رشتہ داروں کو جوڑے، والدین کی فرما برداری کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ نسل میں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔